ایک جا رہا ہے غیر مسلم، وہ بھی جا رہا ہے تیرتھ پہ جا رہا ہے، دیوی دیوتا کے درشن کو جا رہا ہے، اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مسلمان جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، لیکن دونوں کے چلنے کا فرق ہے۔ ایک تو پیدل چل رہا ہے، دوسرا سر کے بل چل رہا ہے۔ جو سر کے بل چل رہا وہ غیر مسلم ہے، جو پاؤں کے بل چل رہا یہ مسلمان ہے۔ مسلمان نے اس غیر مسلم سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس پاؤں موجود ہے تو سر کے بل چل کر کے کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ میں نے دل اس دیوتی کو دے دیا ہے، میں نے دل اس دیوتا کو دے دیا ہے، جب سے میں نے یہ دل اس دیوتا کو دیا ہے، اس دیوی کو دیا ہے، میں پیر سے نہیں سر کے بل چل کر کے آتا ہوں۔ دوسرا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کے یہاں خانقاہ ہوتی ہے اور غیر مسلموں کے یہاں آشرم ہوتا تھا۔ مسلمان کے یہاں خانقاہ، غیر مسلموں کے یہاں آشرم۔ خانقاہ میں پیر مرید ہوا کرتے تھے اور وہاں جوگی اور سنت ہوا کرتے تھے۔ دونوں کا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان نے کیا کھویا؟ حکومت چلی گئی، انہوں نے کیا پایا؟ حکومت آ گئی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کی خانقاہ میں لکھا ہوا ہے بورڈ میں کھانے کے وقت میں آنا منع ہے، اور آشرم میں لکھا ہوا ہے 24 گھنٹہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک راجہ بھیس بدل کر کے خانقاہ کے پاس آیا، دیکھے مسلمان کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے وقت میں آنا منع ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اندر گھسنا چاہا، اس کو دھکا دے کر کے باہر نکال دیا گیا۔ اس بادشاہ نے کہہ دیا جب مسلمانوں کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اب حکومت نکل جائے گی۔ وہ آشرم میں سیدھا بھیس بدل کر کے آیا، کھانے کا وقت تھا، کھانا تقسیم ہو رہا تھا، تو وہ لائن سے لگ گیا کھانا لینے کے لیے۔ ایک آدمی نے، آشرم کے آدمی نے دیکھا، اس کو لائن سے ہٹایا، کہا تم کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پردیسی ہو، سامنے سے پہلے کھانا لے لو۔ سب کو کھانا مل رہا تھا 1 روٹی میں، اور اس کو کھانا 2 روٹی میں ملا۔ تو یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا پہلے اس کی وجہ بتائیے، میں لائن سے لگا ہوا تھا، آپ نے لائن سے ہم کو ہٹا کر کے پہلے کھانا کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ تم پردیسی ہو، ہمارے مہمان ہو، اس لیے تم کو لائن میں لگنے نہیں دیا، پہلے کھانا دلایا۔ کہا کہ سب کو آپ نے 1 روٹی دیا، مجھے 2 روٹی کیوں دیا؟ کہا ہم 1 روٹی تو کتا کو بھی دیتے ہیں، تم تو ہمارے مہمان ہو اس لیے 1 روٹی دیا، تم انسان ہو اس لیے ڈبل روٹی دیا۔ راجہ کو محسوس ہو گیا اب ان کی سرکار بننے والی ہے، ان کی سرکار جانے والی ہے۔ اخلاق سے سرکار آتی ہے اور اخلاق گئی سرکار چلی جاتی ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، اور یہ اتنے بڑے مشہور شاعر کی مثال ہے کہ آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ امیر خسرو مرحوم شاعر ہیں ہندی زبان کے، انہوں نے اپنی کتاب مثنوی میں اس کو لکھا ہے کہ 99 آدمی کشتی میں سوار ہیں مسلمان، اس میں ایک غیر مسلم کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب بیچ مجدھار میں کشتی آئی تو ڈگمگانے لگی۔ اب مسلمانوں نے تانا مارا کہ اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، اس منحوس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ خدا کا دشمن بیٹھ گیا، کشتی ڈوب رہی ہے، وہ بیچارہ رونے لگا، خاموش ہے، کچھ نہیں بولتا۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ مصیبت کے وقت میں یہ مسلمان اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، یہ تم کو تانا مار رہا ہے۔ ان مسلمانوں سے پوچھو کہ اگر میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی، میں تو سنگل ہوں، اگر تم خدا کے دوست ہو، 99 کی تعداد تمہاری ہے، تو کشتی تمہاری وجہ سے پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔ اللہ اور رسول پر ہے جس کا ایمان، اپنے من کی سب کرے، وہ کیسا انسان، وہ کیسا انسان۔ جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔ اپنے اعمال بد تھے، ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں؟ آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں۔
ہاتھ اٹھائیے. اخلاق سے جئیں گے, اخلاق سے مریں گے انشاءاللہ. دوسرے کا کھائیں گے, اپنا بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. پیغام ختم ہو گیا. عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہوں. 3 پیغام مجھے آپ کو دینا ہے عورتوں کے حوالے سے. میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. صرف 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ. آپ محبت سے سننے, مجھے بھی پتہ نہیں چلا, آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہے, کنواری ہے, غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. عورت پردے میں تھی, اس کو 3 وجہ سے 3 بہانے سے باہر نکالا گیا. عورت پردے میں تھی, اس سے کہا پردے میں رہو گی تو آزادی نہیں ملے گی. آزادی کے نام پر پردے سے باہر عورت کو کر دیا. عورت کو کیسے باہر نکالا؟ اگر گھر سے باہر نہیں نکلو گی تو غلامی میں رہو گی, آزادی نہیں ملے گی. آزادی کے نام پر جو عورت پردے میں تھی, پردہ نشیں تھی, پردے سے باہر کیا. دوسرے بہانے سے نکالا کہ اگر عورت پردے میں رہو گی تو پیسہ کیسے کماؤ گی, جبکہ پردے کے ساتھ بھی پیسہ کمایا جاتا ہے. پردے میں رہو گی, گھر میں رہو گی, پیسہ کیسے کماؤ گی؟ پردے سے باہر آ جاؤ, پیسہ کماؤ گی. پیسے کے نام پر عورت کو پردے سے باہر نکال. تیسرا بہانہ کیا تھا؟ تانا مارا کہ اگر پردے میں رہو گی تو مردہ اور برقع دونوں برابر. کفن میں مردہ لپیٹا ہوتا ہے, برقعے میں عورت لپیٹی ہوئی ہے, مردے کے برابر ہو جاؤ گی. تانا مارا, عورت باہر نکلی. جانتے کیا نقصان ہوا؟ روس کا صدر تھا, اس کا نام تھا میخائیل گورباچوف, سوویت یونین کا صدر تھا. اس نے کہا ہم نے پیسہ کے بہانے عورت کو باہر نکالا, آزادی کے بہانے ہم نے عورت کو باہر نکالا. نقصان کیا ہوا؟ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. گھر میں بچے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہو گئے, ہمارا گھر تباہ ہو گیا. علی گڑھ کے سر سید احمد خان, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے پاس قانون آیا, مسودہ آیا, عورت کو باہر نکلنا چاہیے, نوکری ملے گی. عورت کو باہر نکلنا چاہیے, بہادر بنے گی. عورت کو باہر نکلنا چاہیے, تندرست رہے گی. عورت کو باہر نکلنا چاہیے, خیال اچھا ہوگا. عورت کو باہر نکلنا چاہیے, ترقی ہوگی. انہوں نے اس قانون کو ہاتھ میں لیا, پھاڑ دیا. 2 چیز چھپانے کی ہے, دولت چھپاؤ, دولت باقی رہے گی. عورت کو چھپاؤ, عورت باقی رہے گی. تمہاری حکومت چلی گئی, اگر عورت کو پردے سے باہر کرو گے, عورت بھی ہاتھ سے بہا گئی. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. بغل کا آدمی بولا یہ لڑکی نہیں ہے, لڑکا. یہ آدمی بولتا سوری میڈم. وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں, میں اسی لڑکے کا باپ ہوں. جو پڑھ لکھ کے لڑکی مہذب بنی ہے تو گھل مل کے مردوں میں کیا کیا چھنی ہے. وہ کیا فن نہیں جانتی, ہر فنی ہے, بھری بزم میں ناچنا دیدنی ہے. یہ تہذیب نو ہے, نئی روشنی ہے. یہ تہذیب نو ہے, نئی روشنی ہے. یہی لڑکیوں مختصر دامنی ہے تو دیکھیں گے وہ بھی جو نادیدنی ہے. بس اب دین و ایمان کی برہم زنی ہے کہ بکھرے ہیں بال اور چھاتی تنی ہے. یہ تہذیب نو ہے, نئی روشنی ہے. یہ تہذیب نو ہے, نئی روشنی ہے. چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے
इंशाअल्लाह अपनों पर सितम करेंगे, अपनों पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा मियाँ बीवी के हवाले से, बस ये दूसरा पैगाम है। इसके बाद आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा सुनने आप, मेरा दिल खुश कर दिया, मेरा दिल जीत लिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के टूटे फूटे घर में सुकून नसीब फरमाए, आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत जैसा बना दे। शादी हुई, लड़का एक तरफ, लड़की एक तरफ। लड़का से अल्लाह के रसूल ने कहा, लड़की से कहा, एक पैगाम उसको दिया, एक पैगाम उसको दिया। जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो पैगाम क्या था सुना रहा हूं, जिंदगी भर काम आएगा। लड़की से कहा कि देखो वो जो लड़का है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, यही तुम्हारे लिए जन्नत है, यही तुम्हारे लिए दोज़ख है। कहा या रसूल अल्लाह के मैंने समझा नहीं। कहा कि इस लड़के को खुश करो, इसकी खुशी मालूम करो, खिदमत करती रहो, इसकी नाफरमानी मत करना, सीधे जन्नत में चली जाओगी। अगर तुमने इसकी खुशी मालूम नहीं की, खियानत की, खिदमत नहीं की, नाफरमानी की, तो इस नाफरमानी की वजह से सीधे जहन्नम में चली जाओगी। यही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, यही शौहर तुम्हारे लिए दोज़ख। लड़की का पैगाम मुकम्मल हो गया। अब लड़के से कहा, दूल्हे से कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कहा या रसूल अल्लाह कम आते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो घर में रानी की तरह बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी। कहा कि इसकी कुर्बानी कैसे ज़्यादा है बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे, घर बार को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया, माँ बाप को छोड़ दिया, ख़ानदान को छोड़ दिया, तुम्हारी हो करके रह गई। तुम्हारी कुर्बानी से बढ़ करके इसकी कुर्बानी है। आप देखेंगे हर जगह रिवाज है कि लड़की पहली बार जब मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। पहली बार गई जल्दी आ जाती, पहले दिन एक दिन में आ जाती, 2 दिन में आ जाती, 3 दिन में आ जाती, लेकिन जल्दी आ जाती। लेकिन पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती क्या ये सब फालतू सवाल कर रही हो, असल सवाल का जवाब पूछो कि सास कैसी थी। तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की को छांट करके मुझको पसंद किया, बहू बना करके, बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, शादी करके आती है जब मैके से ससुराल। सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल। जरा जरा सी बात में पैदा घर में करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी। कहेगी दाढ़ी वालों से मैं नहीं करूंगी शादी। टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का वो हरदम जपेगी घर में माला। झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला। झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला। अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल।
پیغام ختم ہو گیا. ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ کو شادی سے پہلے خرچہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. شادی سے پہلے تو آسان ہے, شادی کے بعد خرچہ دینا مشکل ہے. کمال تو جب ہے کہ شادی کے بعد بھی وہی خرچہ دیں جو شادی سے پہلے دیتے تھے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. بالکل آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہے؟ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے نبی کی زبان گارنٹی دیتا ہوں, صرف آپ ایک کام کیجئے, آپ کو 3 فائدے ہوں گے. اگر نہیں ہو تو میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں کسی وقت میں, کیونکہ نبی کی زبان جھوٹی ہو نہیں سکتی. ہر زبان جھوٹی ہو سکتی ہے, نبی کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. 3 چیز میں اللہ اضافہ کرے گا, ایک کام 3 فائدے. اگر ماں باپ زندہ ہیں خدمت کیجئے, ماں باپ مر گئے دعائیں مغفرت کیجئے. ایک کام صرف آپ کو کرنا ہے, 3 فائدے ہوں گے. آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی, آپ کی روزی بھی بڑھ جائے گی, آپ کی صحت بھی بڑھ جائے گی. گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں. بیٹا میں اور ماں میں جھگڑا چل رہا تھا. ماں نے کھسی آ کر کے کہا کہ بیٹا تم مجھ سے جھگڑا کرتا, میں نے تم کو دودھ پلایا ہے, تو مجھ سے جھگڑا کرتا ہے, 32 دھارے دودھ معاف نہیں کروں گی. تو لڑکا کہتا تو معاف کرے یا نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نے اپنا دودھ تھوڑو پلایا, ڈبے کا دودھ پلایا. میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے, یہ چپ چاپ کرسی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ گالی کا گولا داغ رہی ہے, چپ چاپ سن رہا ہے. جب سنتے سنتے تاب نہیں لا سکا اور قابو سے باہر ہو گیا, تو کھسیا کر کے کہتا کا افسوس کہ تو میری بیوی ہے, تیری جگہ اگر میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پہلی بار لڑکی آئی ہے, پہلی بار آج آئی ہے, کان میں اپنے شوہر کو کچھ کہہ رہی ہے. کان میں پھسکا پھسکی کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. لڑکی نے کہا میں آپ کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں, آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ جورو کا غلام بولتا ہے کیوں نہیں مہرباں, جو کل نہیں وہ آج ہو. ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالا, کرائے کے مکان میں ڈال دیا. بوڑھا پیچھے پیچھے, جوان آگے آگے. اللہ کے رسول نے روکا کہ او جوان, یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے. کہا سبحان اللہ, اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا, اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا, اگر یہ تمہارا باپ ہے, اگر بیماری سے بڑھاپے کی وجہ سے پیشاب کرے تو اس کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے. جوان آیا, کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا وبال ہو گیا. کہا کیا وبال ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا کتنا بڑا ہوا؟ زمین سے بڑا. کہاں زمین سے بڑا؟ آسمان سے بڑا. کہا آسمان سے بڑا. کہا عرش سے بڑا. کہا عرش سے بڑا. کرے مسئلہ حل ہو جائے گا, کتنا ہی بڑا گناہ ہو, پہلے میرے سوال کا جواب دو, تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ, ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ. کا مسئلہ حل ہو گیا. جلدی سے جاؤ باپ کے پاس, باپ کی داڑھی پکڑو. جلدی سے جاؤ ماں کے پاس, ماں کے پاؤں پکڑو. ماں باپ سے اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ. تمہارے ماں باپ زمین پر دعا کریں گے, عرش سے بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا, خدا مہربان ہوگا, معاف ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ مر گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ پر ستم کریں گے, ساس سسر پر کرم کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں, لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے, ماں تیری کر دے. دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی. بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان,
ہر مسلمان، ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے۔ بس آخری پیغام مدرسے کے حوالے سے 1 منٹ کا سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، مدرسے کا چندہ ادھار ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پانی پی رہا بسم اللہ، کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ، کھانا ختم ہوا، پانی ختم ہوا الحمدللہ۔ یہ فلسفہ کیا ہے ایک لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے پیاس لگی، اللہ نے پانی کا انتظام پہلے کر دیا، بعد میں بھوک لگی، کھانے کا انتظام اللہ نے پہلے کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت سے کھانا ملا، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جا رہا، بسم اللہ۔ اچھا، ایک آدمی دنیا میں ایسا بھی ہے، اس کو جتنا بھی کھلائیے اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے، اس کو سمندر کا پانی پلا دیجئے اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ جانتے وہ کون آدمی ہے؟ جول بقر کا مریض۔ لیکن خدا کا شکر منائیے، آپ نے 2 مٹھی کھا لیا، آپ کی بھوک مٹ گئی، آپ نے 2 گلاس پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی۔ بجھانے والی ذات خدا کی، اس لیے ساری تعریف اس خدا کی، الحمدللہ۔ دیکھیے، انسان اور جانور کا فرق ایک ہی ہے۔ جانور کو گھاس دے دیجئے وہ کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، گھاس ختم بھی ہو جائے گا پاجھا کرتا رہے گا، پاجھا کرتا رہے گا، منہ اس کا چلتا ہی رہتا ہے۔ جانور کا انسان کا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جانور کھانے کو دیکھتا ہے، کھلانے والے کو نہیں دیکھتا، اور انسان اور مسلمان اپنے کھلانے والے خدا کو دیکھتا ہے۔ ایک کھانے پر اللہ نے 6 احسان فرمایا، کبھی غور کیا؟ بھوک لگی، یہ کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ کھانا مل گیا، دوسرا احسان، اور کھانا عزت سے ملا، جیل میں نہیں ملا، عزت سے کھانا ملا، اور کھانا کھا رہے مزہ آ رہا ہے، اللہ کا چوتھا احسان۔ اور کھانا وہ کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، 5واں احسان۔ پردیس میں کھانا نہیں کھا رہے، اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ کھا رہے ہیں، اللہ کا آخری احسان۔ یا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ دھیان سے سنیے گا، ہندو مسلمان یکجہتی کے حوالے سے ابھی کتنا خوبصورت کلام شاعر اسلام قاری صاحب نے پیش کیا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اور آپ نے بھائی چارہ مرتے دم تک اللہ زندہ اور باقی رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بھیک کا کٹورا لے کر کے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک مانگ رہا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو فٹ بال کھیل لے؟ بولا کہ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا پردادا انٹرنیشنل فقیر تھا، یہ خاندانی پیشہ ہے، شرم کس بات؟ ایک آدمی بھیک دینے کے لیے جب آیا تو سر گاڑ کر کے بھیک دے رہا ہے۔ اس آدمی نے ہاتھ پکڑا، میں بھیکاری، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، سر جھکا کر کے مجھے بھیک مانگنی چاہیے۔
آپ تو بھیگ دینے والے ہو، سرگاڑ کر کے بھیگ کیوں دے رہے ہو؟ اللہ اپنی عظمت ہم سب کے دل میں ایسی پیدا فرمائے۔ اس نے کیا جواب دیا آپ کو سن کر کہ حیرت ہو۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، میں سر جھکا کر کے تم کو بھیک اس لیے دے رہا تھا کہ اللہ نے بھیک کا کٹورا لے کر کے سڑک پر تمہیں بعد میں کھڑا کیا اور تمہارے بھیک کا سامان پیسہ پہلے میری جیب میں دے دیا، میرا راستہ بدل رہا تھا، خدا نے ادھر بھیج دیا، خدا کا دیا ہوا پیسہ تمہیں دے رہا ہوں، اسی کی توفیق سے دے رہا ہوں، سب کمال اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا اس لیے سر جھکا کر کے بھیک دے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھو نین، نیچے راکھو نین، دینے والا دیوت دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ چکی چل رہی تھی، بھکا کا آٹا نکل رہا تھا، ابھی بھکا کا ٹائم چل رہا ہے، جو لوگ بھکا کھا رہے ہیں وہ دھکا زیادہ کھا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا 3 آدمی کو یہاں پر دھکا کھاتے ہو کہ سیدھے پہاڑ سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ 3 جھگڑا تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا۔ تو بھکے کا آٹا نکالا جا رہا تھا چکی سے، باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، بیٹا ہنس رہا ہے، باپ رو رہا۔ تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمال، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ بیٹے نے کہا ابا حضور، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو باپ نے کہا بیٹا جب چکی چل رہی تھی، چاول اندر جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، تو مجھے اپنی موت یاد آ گئی کہ یہ دنیا بھی چکی ہے، 2 پارٹ آسمان اور زمین ہے، دانے کی جگہ انسان ہے، یہ بھی مر کر کے مٹی میں مل جائے گا، مجھے اپنی موت یاد آ گئی اس لیے رو رہا تھا۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور آپ کا رونا صحیح، ہمارا ہنسنا صحیح ہے، آپ نے آٹے کو دیکھا، دانے کو دیکھا، موت یاد آ گئی، رونے لگے۔ آپ نے قلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے، جو دانا قلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو اللہ اور ایشور کی رسی پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، 2 پاٹن کے بیچ میں، 2 پاٹن کے بیچ میں، ثابت بچا نہ کوئی، ثابت بچا نہ کوئی، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے۔ کشتی نوح کو جودی سے لگایا تو نے، نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے، آج ادنا یہ ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل، آگ گل ہو گئی جب ڈال گئے اس میں خلیل، کس سے فریاد کرے تیرے سوا رب جلیل، تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل، تو ہی مظلوموں کا جا کو رکھے سائیاں، مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہوئے، سب جگ بیری ہوئے۔
پیغام ختم ہو گیا اور آپ سے ایک وعدہ لینا ہے کہ بازار روز جائیں گے اور مسجد کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ خیر، ہمارے ساتھ سیدھا رانچی جانے والے لوگ ہیں، ابھی تک بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ ایک پیغام ختم ہو گیا، دوسرا پیغام نبی کی سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے، اور جو فریاد میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسلمان کہاں پہنچ گیا نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے؟ نبی کی سنت کو پکڑتا تو عزت ملتی، نبی کی سنت کو چھوڑا مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا۔ پیغام بڑا خوبصورت ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ لکھنؤ بغل میں ہے، اتر پردیش کی راجدھانی ہے، وہاں پر مسلمان بیٹھے سر جوڑ کر کے یہ سوچنے کے لیے کہ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے کیا فیصلہ لیا؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ خون کے آنسو روئیں گے جو بات انہوں نے فیصلے میں کہی۔ مسلمانوں نے خود کہا مسلمانوں کو ترقی اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ نہیں رہا ہے، جس دن اسلام کو مسلمان چھوڑ دے گا اسی دن ترقی ہوگی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تھانہ بھون اتر پردیش میں ہے۔ ایک انگریز آیا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو بغل میں ایک مسلمان کھڑا تھا، وہ بولا کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، پہلے سے 10 بدماش موجود ہیں، تمہارا 11واں نمبر ہوگا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رامپور اتر پردیش میں ہے، مقرر کھڑا ہوا خطاب کرنے کے لیے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع سے، اس نے کہہ دیا کہ اسلام بیوہ ہو گیا، اسلام کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اسلام بیوہ عورت کی طرح ہو گیا۔ حضرت تھانوی کھڑے ہوئے، اسلام بیوہ نہیں ہوا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم لوگ اسلام کے بغیر بیوہ ہو۔ کلکتہ جانتے ہیں آپ، جہاں ہاوڑا بریج ہے، یہاں ایک آدمی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوا، حضرت داڑھی پر مت بیان کیجئے گا، داڑھی پر تقریر مت کیجئے گا، داڑھی سنت نہیں ہے، میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ حضرت کا سر چکرا گیا، کتنی مضبوط دلیل ہے؟ کہا کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک نمبر کا جاہل ہی نہیں ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچہ جب پیدا ہوا تھا داڑھی نہیں تھی، داڑھی سنت نہیں ہے، تو بچہ جب پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں آئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کر لیجئے، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ انہوں نے کتنی بڑی بات کہی، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ چہرے سے لگتے ہو مسلمان، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، داڑھی سے لگتے ہو مسلمان، آپ کا کپڑا اسلامی ہے، کپڑے سے مسلمان لگتے ہو، آپ کا بال فیشن والا نہیں ہے، بال سے آپ مسلمان لگتے ہو، لیکن میں اسلام قبول اس لیے نہیں کروں گا کہ 90% مسلمان ہندوستان کا مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمان میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے
میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان، فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا ہے یہ امتحان، ہر مسلمان ہر مسلمان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھئے گا داڑھی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر سنت کو اللہ تعالیٰ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو گھبرا گیا تھا جب آ رہا تھا تو دیکھا کہ سارا جلسہ تو میلے میں ہے، لیکن اب محسوس ہوا کہ جلسہ تو یہاں ہے۔ دیکھیے جو جلسے میں لوگ ہیں یہ جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں، جو میلے میں ہیں وہ جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھنے والے کو میلہ مبارک، سننے والے کو جلسہ مبارک۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ تیسرا پیغام جلدی سے آ رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کہ اللہ آپ کے بچے کو علم سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بہت جلدی نکل جائے گا۔ امام بخاری کی ایک کتاب ہے حدیث میں، اس کا نام ہے صحیح بخاری۔ انہوں نے یہ کتاب کتنے استاذ سے حاصل کیا؟ 11,080 استاذ سے حاصل کیا۔ اب یہاں پر استاذ کتنے ہیں؟ 11,080، اور حاصل کرنے والا ایک آدمی 11,080 استاذ کے پاس گیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا امام بخاری کے شاگرد کتنے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں جنہوں نے امام بخاری سے علم حاصل کیا 90,000۔ اب غور کیجئے 90,000 لوگوں نے ایک آدمی سے علم حاصل کیا، 90,000۔ اور بخاری کو حدیث کتنی یاد تھی؟ تو لکھا 6 لاکھ حدیث یاد تھی۔ قرآن میں آیت کتنی ہے؟ 6,666 آیت ہے، اور امام بخاری کو حدیث کتنی یاد تھی؟ 6 لاکھ۔ 6 لاکھ حدیث سے چھانٹ کر کے انہوں نے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو حدیث جمع کیا اس کی تعداد کتنی ہے؟ 7,275۔ 7,275 حدیث 6 لاکھ سے نکال کر کے امام بخاری نے کتاب میں جمع کیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، علم کو بچانے کے لیے امام بخاری نے، علم کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے امام بخاری نے کتنی بڑی قربانی دی، آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ پیغام اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بال بچے کو کھلاتے ہیں، احسان کرتے ہیں، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا۔ اچھا کپڑا پہناتے ہیں، بال بچہ آپ کا بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ اچھا مکان بنا کر کے دے رہے ہیں، بال بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ امام بخاری کشتی میں ہے، اشرفی کی تھیلی ساتھ میں ہے، سونے کا سکہ ساتھ میں ہے، اشرفی کی تھیلی ہے ساتھ میں ہے۔ ایک چور نے دیکھ لیا، اس کی نیت میں کھوٹ، اس نے اعلان کر دیا کہ میری تھیلی چوری ہوگی، میری تھیلی چوری ہوگی۔ سارے مسافر کو چیک کیا جائے، چور بولے شور سے، چور مچائے شور۔ اس نے شور مچایا کہ کشتی میں میری تھیلی گم ہو گئی، تلاش کی جائے۔ تو اس کے بعد ایک ایک کر کے تلاشی لی جا رہی ہے، وہی آدمی کھڑا ہو کر کے، جس چور نے شور مچایا وہی سب کی تلاشی لے رہا۔ تو امام بخاری کے پاس آیا کہ دکھائیے تھیلی آپ کے پاس ہے، تو کہا کہ مجھ کو چیک کرو، تھیلی نہیں ملی۔ جب کشتی سے لوگ اتر گئے، سب لوگ چلے گئے، امام بخاری بھی جا رہے ہیں، تو پیچھے لگ گیا۔ حضرت میری تو نیت میں فطور آ گیا تھا، میں ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا آپ کی تھیلی سے، آپ کے ہاتھ میں میں نے تھیلی دیکھی ہے ناؤ میں، کشتی میں، لیکن جب آپ اترے تلاشی ہوئی تو تھیلی نہیں ملی۔ وہ تھیلی کیا ہو گئی؟ کہا میں نے دریا میں ڈال دی۔ کہا توبہ توبہ، اتنا پیسہ سونے کا سکہ آپ نے دریا میں ڈال دیا؟ تو امام بخاری نے کہا کہ اگر میں دریا میں نہیں ڈالتا تو تمہاری چالاکی سے میرا علم بدنام ہو جاتا، میں سارے جہان کو قربان کر سکتا تھا لیکن اپنے علم کو بدنام ہونے نہیں دیتا۔
اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اے خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو، انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے انشاءاللہ، کھلانے میں آگے رہیں گے پڑھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت پیغام، آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، محبت کا ایک جھٹکا لگے گا، یہ بھی انشاءاللہ پار ہو جائے گا، اللہ جب آپ کو لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بہت اچھا سن لیں، جلسہ تو میلاد بن گیا تھا، لیکن آپ روڈ سے اتر کر کے آئے، سڑک سے آئے، بیٹھ گئے، پنڈال میں بیٹھے، اب میلاد جلسہ بن گیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، آپ کی ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے۔ ہمارے 4 دشمن ہیں، پہلا دشمن کون ہے؟ اجنبی عورت ہے، پہلا دشمن اجنبی عورت۔ سلیمان علیہ السلام سے حضرت داؤد نے کہا بیٹا تمہارے پیچھے شیر آ جائے، سانپ آ جائے، گھبرانا نہیں، لیکن بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ جائے، اجنبی عورت آ جائے تو بیٹا اب بچانا۔ کہا ابا شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، جان لے لے گا، شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، وہ تو چیر پھاڑ دے گا۔ تو باپ نے کہا بیٹا وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، اور جس کا وقت آتا ہے اس کو مرنا ہی پڑتا ہے، صرف مرنے میں صرف جان جاتی ہے، ایمان سلامت رہتا ہے۔ لیکن بیٹا اگر کوئی عورت تمہارے پیچھے آ گئی، بے پردہ عورت، سرما لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، التا پاؤڈر لگا کر کے، بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ گئی تو اب خیر منانا، ایمان چلا جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن اجنبی عورت ہے، اور دوسرا دشمن کون ہے؟ 5 آدمی۔ 5 آدمی سے آپ دوستی مت کیجیے گا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے گا۔ 5 آدمی سے دوستی کریں گے ہمیشہ نقصان ہوگا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ پہلا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے جھوٹا آدمی، قریب کو دور بتائے گا، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنا۔ دوسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے نافرمان آدمی، ایک لقمے میں آپ کو بیچ ڈالے گا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تیسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے بے وقوف، وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا، بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی۔ چوتھا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا رشتہ توڑنے والا، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر ڈالے گا۔ 5واں آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے کنجر، کنجوس، بخیل، مکھی چوس، آپ مصیبت میں پھنسیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا، آپ ہاتھ پھیلائیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ 3 آدمی سے دوستی کیجئے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ عالم سے دوستی کیجئے علم ملے گا، ڈاکٹر سے دوستی کیجئے علاج معلوم ہوگا، بوڑھے سے دوستی کیجئے جس کے سفید بال ہیں، اس سے دوستی کیجئے آپ کو تجربہ ہوگا۔ 3 آدمی سے دوستی کیجئے، 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تیسرا جانتے ہیں ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جب آپ جیب میں پیسہ ڈالیں گے خیرات کے لیے تو شیطان آ کر کے کہا غریب ہو جاؤ گے، شیطان کا پہلا حملہ۔ جب آپ حج کرنے کے لیے پیسہ جمع کریں گے تو شیطان کہے گا ابھی کیا ضروری ہے، سب کام پہلے کر لو بعد میں حج کرنا، جب بوڑھے ہو جاؤ گے کمر جھک جائے گی لاٹھی پر آ جانا تب حج کرنا۔ شیطان کا دوسرا حملہ۔ اور جب جوان
پیر اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو شیطان کہتا ابھی تو جوان ہو، کیا ضرورت ہے تم کو عبادت کرنے کی؟ شیطان کا تیسرا حملہ۔ اور چوتھا دشمن کون ہے؟ ہماری دنیا۔ دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، کوئی بچہ اگر اس کو چھو کر کے دکھائے بڑا ملائم معلوم ہوتا ہے، لیکن جب سانس ڈستا ہے تو جان چلی جاتی ہے، جب دنیا ڈستی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، جب آدمی چلتا ہے تو اس کا سایہ بھی چلتا ہے، جب آدمی دوڑتا ہے تو اس کا سایہ بھی دوڑتا ہے۔ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑیں گے اتنا دنیا بھاگے گی، دنیا سے جتنے دور ہو جائیں گے دنیا اتنی قریب آئے گی۔ دنیا کے چکر میں انشاءاللہ ہم اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم، اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم، وصل کا دل سے میرے ارمان رخصت ہو گیا، لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار، لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار، تھی بری ٹھوکر مگر شیطان رخصت ہو گیا، اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم۔ ختم ہو گیا پیغام۔